واقعہ دو وجوہ سے اہل بیت کے سینوں پر ایک عظیم تمغہ سجا گیا، ایک شہادت کا تمغہ۔ اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرما دی۔ شہادت کی موت جن حالات میں بھی ملے قابل فخر ہے، اللہ کے قرب کی اساس ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور یہ جناب حسین اور اہل البیت کے سینوں پر یہ تمغہ سجا۔ دوسرا غربت کی موت۔ غربت کی موت وہ کہلاتی ہے جو اپنے علاقے سے باہر آئے، جہاں آپ پیدا ہوئے اس علاقے سے باہر آپ کی موت ہے۔ اور غربت کی موت کا بھی دین اسلام میں ایک صلہ اور شرف ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات فی غیر ارضہ قیس لہ الی مولدہ من الجنہ، کہ جس شخص کا انتقال اپنے علاقے میں نہ ہو، اپنے جائے پیدائش میں نہ ہو، بلکہ وہ اجنبی کسی علاقے میں فوت ہو جائے، دور کسی علاقے میں فوت ہو جائے۔ غربت کی موت بھی ایک ابتلا ہوتی ہے، اپنے وطن سے، اہل و عیال سے دور، تو اللہ رب العزت اس کا صلہ یہ دیتا ہے کہ جہاں اس کا انتقال ہوا وہاں سے لے کر جائے پیدائش تک کا علاقہ جنت میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو اعزاز ان کو حاصل ہو گئے۔ اس پر کیا خیال؟ رویا جائے، ماتم کیا جائے، سینہ کوبی کی جائے، اس پر دامن پھاڑا جائے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں شرعی احکام کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو صدمے کے وقت اپنے دامن کو پھاڑے، اپنے رخسار کو پیٹے اور سینہ کو بھی کرے اور جاہلیت کی پکاریں پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں بھی ہر موقع کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کیا ہے، سنت کی سماحت کیا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، حالات جو بھی ہوں اور تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو، شریعت کے ساتھ رہو۔ آج ان دنوں میں بڑی لفاظیاں ہوں گی، بڑی جملہ بازیاں ہوں گی، بڑے جھوٹ ہوں گے، جھوٹے افسانے ہوں گے، قصے ہوں گے، اور انتہائی جاہلیت کے دعوے ہوں گے۔ ہمیں خاموشی کے ساتھ عمل کرنا ہے اپنی شریعت پر کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، 10 محرم کیسے گزاریں، 9 محرم کیسے گزاریں، بس تقوی کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، بس یہ شریعت کی ہدایت ہے، اس پر عمل کریں۔ باقی یہ دن اپنے معمول کے مطابق گزاریں، کوئی اضافی صدمہ اپنے اوپر طاری نہ کریں، لیکن کچھ سر پھرے لوگ ان دنوں اس دن میں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن خوشی منانی چاہیے تاکہ اہل تشیع کی مخالفت ہو، ان کو چڑھانے کے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ منہج بھی غلط ہے۔ ہر جگہ چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے شادی کب کرنی ہے، زیر لب مسکراتے وہ کہیں گے 10 محرم کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سننے والا خوش ہوگا کہ میں کیسا منہج انسان، لیکن بھائی یہ منہج نہیں ہے، یہ منہج نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے غم نہیں کرنا تاکہ اہل تشیع کی تشبہ نہ ہو، تو خوشی کیوں کرنی ہے؟ اس خوشی میں تشبہ ہے نواسب اور خوارج کے ساتھ۔ جب خارجیوں کو احد البیت کی شہادت کا علم ہوا، انہوں نے خوشیاں منائیں، انہوں نے چراغاں کیے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی اور خوشی کا اظہار کیا۔ اگر آپ بھی معمول سے بڑھ کر خوشی کریں گے تو یہ تشبہ خوارج کے ساتھ ہوگا، وہ خوارج جن کو اللہ کے پیغمبر نے جہنم کا کتا کہا ہے۔ تو ان جذبات کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ منہج اعتدال کیا ہے، اس کو تھامے بیٹھیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہر حال، ہر آن، ہر مقام پر اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا اور شریعت پر عمل کرنے کا، اور منہج صدق ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عقیدے میں، گفتار میں، زبان میں، عمل میں، تعلق باللہ میں اور تعلق بالرسول میں صدق عطا فرما دے اور سچائی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔